हुजूर फरमाते हैं बहुत लंबा तुम ना भी ना रोना, अगर मक्खी के या मच्छर के पर के बराबर भी तुम्हारे आंसू निकल गए ना, मैं अब इससे ज्यादा क्या आपकी बारगाह में बात अर्ज करूं। हुजूर फरमाते हैं एक मक्खी और मच्छर के पर के बराबर भी तेरी आंख से आंसू निकल आया, शर्त यह है निकले रियाकारी के लिए नहीं, निकले अल्लाह की रिजा के लिए, उसकी खशियत में निकले। फरमाया अगर मक्खी के पर के बराबर भी तो रो पड़ा तो अल्लाह ताला तेरे लिए दोज़ख से आज़ादी लिख देगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, हुजूर फरमाते जो अल्लाह के खौफ से रो पड़े ना, जिस तरह भैंस बकरी गाय के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं ना जाता, इसी तरह जो रब की याद में रो पड़े वो दोज़ख में नहीं जाता। ये मिसाल देखें कैसे दी हुजूर ने समझाने की। अगर कभी रोना आए उसके लिए तन्हाई का इंतखाब करें, मजमू में नहीं। एक बंदे को हज़रत उमर ने मजमे में रोता देखा तो फरमाया ये काम तो अकेले में करता, तेरे लिए बरकत वाला होता, तेरे आंसू निकले, तेरे रुखसारों पे बहे। और शेर खुदा तो शेर है ना, हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अगर तेरी आंखों से कभी आंसू निकले ना अल्लाह की याद में, हुजूर की मोहब्बत में, तो फरमाया उन आंसुओं को पूछना ना, उनको चेहरे से साफ ना करना, ये तो आंसू इस काबिल हैं कि तेरे रुखसारों पे रहे, ये तो रोशनी है तेरे चेहरे की, इनको पूछना ना। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नसीहत करते हैं इन्हें रहने दे, ये आंसू बड़ा कीमती है, ये निकला तेरी आंख से है पर किसी का हो के निकला है, निकला तेरी आंख से है पर किसी के लिए निकला, निकला तेरी आंख से है पर इसने तुझे बताया है कि तेरे वजूद में, तेरी धड़कनों में, तेरे जज्बात में किसी और का भी हिस्सा है। ये रब रसूल की रिजा के लिए छलका है। एक भी रोने वाला हो तो बाकियों का काम भी। बोले सुनो ना, हदीस है बहकी शरीफ में, हजरत हैसम बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, हुजूर की बातें दिलों के मैल कुचैल उतारती चली जा रही। फरमाते एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर हुजूर की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो रो पड़े, सारी गुफ्तगू छोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस शख्स की तरफ हो गई। हुआ क्या है? वो तकरीर सुनते, बात सुनते बस रो पड़े। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आज अगर वो सारे मोमिन भी यहाँ मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर वजनी होते तो इस एक बंदे के रोने की वजह से अल्लाह सब की बख्शिश फरमा देता। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये रोया है तो इसके रोने पर फरिश्ते भी रोए हैं, और फरिश्ते दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह ये जो नहीं रोते ना उनके हक में उनकी सिफारिश कबूल कर ले जो तेरी बारगाह में रोते हैं। तौबा रट्टा लगाने का नाम तो नहीं ना, तौबा तो अल्लाह को मनाने का नाम है। एक शख्स अपने गुनाह छोड़ने का इरादा ही नहीं कर रहा और वो अपनी गलती को गलती तस्लीम ही नहीं कर रहा और अपनी गलतियों से वो पीछे हटने को दो कदम भी तैयार नहीं, तो तौबा कोई रट्टा लगाने का नाम तो नहीं। आप तौबा तोते को रटा दें तो तोता तौबा तौबा पुकारता रहे तो उसको वो चीज़ तो नहीं हासिल होने लगी। तौबा एक बड़ी ख़ास बात सूफिया ने लिखी है, अगर आप समझें तो बड़ा नफ़ा देगी। वो कहते हैं जिस तरह घर छोटा बनाना हो या बड़ा बनाना हो, ज़मीन तो दरकार होती है कि नहीं? ज़मीन होगी तो घर बनेगा, चाहे वो छोटी सी कुटिया बने या बहुत बड़ा महल बने, ज़मीन का होना ज़रूरी है। इसी तरह आपने नेक अमाल थोड़े करने हैं या ज़्यादा करने हैं, तौबा का होना ज़रूरी है। तौबा वो ज़मीन है जिसके ऊपर आप नेक अमाल तामीर करेंगे। अगर तौबा नहीं है तो फिर कोई भी नेक अमल आपके पास हो ही नहीं सकता। आप पिछले गुनाहों से रुजू करें अल्लाह की तरफ, आप कहें कि मेरे अंदर ये गलती है, मैं तौबा करता हूँ। इन्नल अब्दा इज़ा तारफा एतराफ़ जुर्म करें, फिर अल्लाह के हुजूर रुजू लाएं। हमारा ये हाल है कि हम जितनी भी तौबा करते हैं, जिस कदर भी इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, उसको एक वजीफ़ा समझ के पढ़ लेते हैं, भाई ये भी अच्छा है, बरकत से खाली नहीं। लेकिन तौबा का हकीकी मफ़हूम ये है कि इंसान अपना मुहासबा करे, अपनी पिछली सारी ज़िंदगी अपनी आँखों के सामने लाए,
अगर वो समझता है कि इस हाल में मैं मर गया तो मेरे लिए मुश्किल होगा मुंह दिखाना अल्लाह रसूल को, तो फिर वो फौरन से पहले अपने गुनाहों से रुजू करे और अल्लाह के हुजूर तौबा करे। ये तौबा का मफहूम है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस तरफ ख़ास रग़बत हुजूर ने अपनी उम्मत की कराई। रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा ही करीम है। वो तो किसी बंदे की ऊँटनी अगर कभी गुम हो जाए सहरा में, और इस तरह गुम हो कि पैसे भी ऊँटनी पे हो, खाना भी ऊँटनी पे हो, कपड़े भी ऊँटनी पे हों, इलाका भी सहरा का हो, और उसने किसी टहनी के साथ बांधी हो, फिर वो सो जाए, सो के उठे तो ऊँटनी गायब हो। अब वो इतना परेशान हो कि आगे पीछे दाएं बाएं देखा तो पता चला कि ऊँटनी तो गायब हो गई, ना खाना है, ना पैसे हैं, ना कपड़े, ना सवारी है, इलाका सहरा का है, पैदल जा भी नहीं सकता। तो फरमाया जिस तरह वो बैठ कर मौत का इंतज़ार करने लगता है और वो मुंतज़िर था कि अब मौत ही आएगी, अब कोई और सहारा नहीं। फरमाया अचानक अगर ऊँटनी सामने आ जाए तो उसे कितनी खुशी होगी। या रसूलल्लाह उसे तो बड़ी खुशी होगी। फरमाया जब रब का बंदा तौबा करता है तो अल्लाह को इससे भी बढ़कर खुशी होती है कि बंदा तौबा कर गया, अपने घर वापस आ गया है, इसने बात मान ली है। हमारा असल मसला एहसास का है, तौबा का नहीं। जब तक अपनी गलतियों का बंदा मुहासबा नहीं करता, जब तक एहसास पैदा नहीं करता, वो महसूस नहीं करता कि मैं गलत हूँ, मुझे ठीक होना चाहिए, तब तक तौबा काहेगी। आप देखें ना सहाबाए किराम का मिजाज क्या, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो दौड़ के आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह गलती हो गई, और अपने आप को पेश करते हैं। एक खातून ने आके पेश नहीं किया कि या रसूलल्लाह मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है, मुझे पाक कर दे। कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी ने आके उसे गिरफ्तार नहीं किया, मुकदमा नहीं कराया, पर्चा नहीं दर्ज कराया, 14 दिन के रिमांड के बाद नहीं मानी, खुद आई और आके कहा हुजूर मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चे की विलादत के बाद उसे दोबारा बुलाया, कहा बाद में आना, वो आई, उसे संसार किया गया। तो जब किसी शख्स ने कहा ना कि ये तो बड़ी नफ्स के हाथों गिरफ्तार औरत थी और कितना बड़ा जुर्म किया, तो फिर हुजूर ने पता क्या फरमाया, फरमाया चुप कर जाओ, तुमने गुनाह देखा है, तुमने उसका एहसास नहीं देखा। जब तक एहसास गुनाह और एहसास ज़िया पैदा नहीं होता, उसकी वजह यह है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो मोमिन होता है ना, मोमिन वो धागे के बराबर गुनाह करे तो वो महसूस करता है कि पहाड़ के बराबर गुनाह है मेरे ऊपर, और जो मुनाफिक होता है ना वो पहाड़ के बराबर गुनाह करके कहता है ये तो धागे के बराबर है, महसूस ही नहीं करता कि मैंने इतने इतने जुर्म किए हैं। वो तस्लीम करने को तैयार नहीं होता। जब तक तस्लीम नहीं करता तब तक तौबा का कोई माना समझ में नहीं आता। और तौबा करें तो फिर तौबा ना, और भाई जिसने मानना होता है वो तो इशारे से भी मान जाता है, और जिन्होंने नहीं मानना ना, मैं कई दफ़ा कहता हूँ ये मेरा जो दौर है ये सियाने लोगों का दौर है, समझदार ज़्यादा हैं, और समझदार भी उस तरह के समझदार नहीं जिस तरह का मामला फ़हम समझदार होता है। समझदार चालाक किस्म के, अपने हक में समझदार और अपने ज़हन के मुताबिक फ़ैसला करने वाले लोग। फिर हम बहुत सारी जगहों पे टामक टोनियाँ खाते हैं। जिसने मानना है उसने इशारे से भी मान जाना है, और जिसने नहीं मानना उसने कहना मुझे 24 साल हो गए फलानी जगह जुमा पढ़ते पर मैं मानने को तैयार नहीं हुआ। नहीं ना मानना तो मुझे 20 साल हो गए फलानी जगह जाते आते, बस नहीं मानना तो फिर मिजाज नहीं होता। जिसने मानना है, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह डाकू थे, और निरे डाकू नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे। तो इरशाद फरमाते हैं कि मेरा तरीका ये था कि मैं एक पूरे काफ़िले की सूरत में हमला करता था तो लोग डरा करते थे अगर कि फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ के डाकुओं ने हमला किया तो फिर नहीं बचते। एक दिन गुजर रहा था तो एक कारी साहब आयत पढ़ रहे थे, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो सारे ही गुनाह माफ़ कर देगा। आप फरमाते मेरे दिल में बात असर कर गई। मानना है ना, जिसने नहीं मानना उसने 6666 आयतों का तर्जुमा पढ़ के भी तवज्जो नहीं करनी। आप इरादा करें ना, आप अपने दिल की ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाएं। फरमाते हैं मैं फ़ौरन वो आयत सुनी तो मैं रोया,
اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا, ان سے اجازت لی, ان کے کمرے میں داخل ہوا. میں نے کہا آپ نے بھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں, بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو, مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو, حافظ جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو حافظ جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا, میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے. میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم نے مایوس نہیں ہونا, تم آ جانا, معافی مانگ لینا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا, اللہ سارے گناہ. تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات, توبہ بھائی. واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا, ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی. اب ارادے بدل گئے, پروگرام کچھ اور ہو گیا. اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے, اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے. فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی, اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو. اور اوپر سے نہیں کہا, توبہ کی تقریریں نہیں کی, دوسروں کو میسج نہیں بھیجے, اور لیکچر نہیں جھاڑے, رو کے کہا, درد سے کہا, دل سے کہا. تو وہ جو باقی کے تھے نا, ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا. کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا, اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر, توبہ بھی مل کے ہی کریں گے, اب اللہ بھی مل کے ہی کریں گے. اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا. اللہ اکبر. فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے. میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے, جو لوٹا ہے وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا. اب میں نے وہ پیسے جمع کیے, اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں, جتنے میں دے سکتا تھا دیے, جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے. ایک یہودی کے پیسے رہ گئے, اس کے گھر چلا گیا. میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ, اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا, میرے پاس پیسے کوئی نہیں, وہ پیسے لگ گئے, اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے. وہ کہنے لگا نا جناب, یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے, لوگ نا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں. فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا, ایسے تو نہیں معاف کرتا. آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں. یہ سچی توبہ ہے. وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو, میری اونٹوں کو چارہ ڈالو, پیسے پورے ہوئے تو چلے جانا. کل ڈاکو تھے, ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے, نیزہ چلانا آتا ہے, ڈٹنا آتا ہے, اعصاب مضبوط ہیں, مسئلہ کوئی نہیں, لیکن توبہ سچی کی ہے نا. یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے. اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا جتھوں لب دینی لے لے, تجھے کہا معاف کر دے, تو تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا, تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار. کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے, اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے, بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا, اللہ کے حضور ہونا ہے. توبہ کا مطلب ہے رب کوئی بارگاہ میں سرخرو ہونا, بندوں کے سامنے نہیں. حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ, کیوں نہیں ڈالنا. 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے, یہ تو ذرا اٹھا کے لا. حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی, جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی. تو آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا. کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں, عالم ہوں, میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا, پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے. تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا, یہ اس میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے, لیکن تو اٹھا کے لایا, تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے. اب اس طرح کر, معافی شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں. توبہ کے معاملے میں احساس, اور میں نے کہا کہ جس نے اشارہ لینا ہے, اشارہ, ایک زازان نام کا نا گویا تھا, آواز بڑی سریلی تھی. شراب خانے میں جب محفلیں سجتی تھی تو معاذ اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا, سریلی آواز تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی, حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی.
ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا، بچے کرتے ہیں نا مذاق، معاذ اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. زبردست صحابی ہیں. اور حضور نے فرمایا میں نے جس کو گورنر بنایا، کسی جگہ امیر بنایا، مشورہ کر کے بنایا، اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویہ تھا وہ گانے گا رہا تھا. ہماری جو تقریریں ہیں نا جی، میری طرح کے لوگ، وہ چونکہ جمعہ پڑھانا ہے، 45 منٹ پاس کرنے ہیں، تو نہ وہ ذوق سے تیاری، نہ وہ درد. قوم کی اصلاح. ایک میرے اسا فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے. یکدم خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے. کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، سوئے گا رات کو؟ روئے گا کہ نہیں مصلی بچھا کے؟ لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں ہے. کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے. اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے، تقریر کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر، اور اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو ایک جملے سے بھی کر لینی. آپ گزرے، سریلی آواز کانوں میں آئی، کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہ جناب زازان نام کا گویہ ہے. مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے، کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا. اللہ اکبر. کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا، کتنی سونی آواز ہے، کاش تو نعت پڑھتا. کوئی کہے تو صحیح، کوئی کہتا ہی نہیں. کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے، کاش اس پہ داڑھی ہوتی. کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں کو. سینکڑوں لوگ ہیں. ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح کو بچھڑا ہوا روتا ہے. انہیں لگا پیر صاحب مر جان لگے ہیں، کوئی ساڑی اصلاح ہی نہیں کرتا، کھب گئے گناہ میں، کوئی باں ہی نہیں پھڑتا. کوئی ملے تو صحیح جو ہمارے دکھوں کا مداوع کرے. کوئی نہیں، اپنی اپنی نفسا نفسی، کوئی بات بتانے والا ہی نہیں. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تو ہم ہی سو گئے. داستان کہتے کہتے لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، پر کوئی درد والا ہو، کوئی ایسی بات ہو تو تب ہے نا جی. ہائے ہائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. یہ کہہ کے چلے گئے. باہر وہ نکلا نا، جب سارے لوگ باہر نکلے اس معاذ اللہ بری مجلس سے، تو چیم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے. تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی، تیری آواز. تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا. کاش. وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے، گویہ ہو کے میرا ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا کہ کاش میں قرآن پڑھتا. اور میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے. حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں. دوڑے گئے، کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود؟ فلاں فلاں جگہ غسل کیا، وضو کیا، پیروں میں لگ گئے جا کے. کہنے لگے سونیا جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا. آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو، سکھاؤ مجھے قرآن، میں قرآن ہی پڑھا کروں گا. میں قرآن پڑھوں گا، میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا. لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کوئی تو ہو نا جو کہے، کوئی تو ہو. فرمانے لگے بس ہو گئی حضور، آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا. میری زبان سے اب اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی ہو گئی، طے ہو گئی بات. تو کسی نے نصیحت لینی ہے توبہ کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی ہے، ایک جملہ بھی. اور میں نے کہا کہ اگر صرف تقریریں سننی ہیں، واعظ ہی سننے اور ساری زندگی اسی پہ لگانی ہے کہ آج بڑا جملہ کا، آج بڑا مزہ آیا، آج فلانی بات او ہو پہلی دفعہ سنی، کچھ قرضے دے کے جان چھوٹے گی، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی. اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں.
اور ان کو صحیح کر کے ادا کریں. ایک مسئلے میں بڑی دیر سے دوستوں کو اشارے کنایتاً باتیں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں. میں نے شب برات کو تفصیل سے یہ بات کی تھی، پھر کرتا ہوں. اپنے معاملات کو صاف کریں. لینے دینے کے مسائل میں اپنے آپ کو میں منت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اپنے دوستوں سے. خدا را کبھی بھی بڑے سے بڑا کام کرنا یا چھوٹے سے چھوٹا کرنا، اس میں سود کا کوئی نقطہ نہ آنے دینا. آپ کا دل سخت کر دے گا، آپ کے آنسو لے جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. اس طرح پیشاب کا ایک قطرہ کئی من دودھ کو تباہ کر دیتا ہے. یہ سود آپ کے اصل مال. خدا را یہ میری منت ہے، میری گزارش ہے. میں ان دوستوں کو جانتا ہوں، مجھے لگتا تھا کہ یہ ولایت کا رستہ طے کریں گے، لیکن چلے کچھ جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ نقطہ ایسا آتا ہے بیچ میں، وہ لے جاتا ہے ساری چیزیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بڑا سفر کر کے آتا ہے، بکھرے بال، بری حالت، رو کے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے، اور اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. سونیا آپ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین ہو کے کہ رب قبول نہیں کرتا. تو حضور نے فرمایا اس نے پہنا بھی حرام پیسوں کا، کھایا بھی حرام پیسوں کا، پیا بھی حرام پیسوں کا. جتنی مرضی مانگے پھر مالک اس کی دعاؤں کو مستجاب. ہمارا ایک تو ہے اپنا عمل، ایک ہے توبہ، ایک بات کی اعمال. ہم نے ایک آخری بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ ہمارے ذمے جس طرح ہمارے بچوں کی ڈیوٹی ہے نا، بیوی کا نان نفقہ خامد کے ذمے ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی ڈیوٹی اولاد کے ذمے. اسی طرح قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، دین کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبی پاک کی امت نے ادا کر دی. اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی تمہیں مضبوط کر دے گا، تم مضبوط سے مضبوط ہوتے جاؤ گے. شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو. اپنے مزاجوں میں نا اللہ کے دین کی مدد کا ذوق پیدا کریں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نبی پاک کا دین ہے نا، یہ دبنے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا. اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو تنگ کر کے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. بانجھ نہ سمجھا جائے اس امت کو. بس یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ تم جب ان یہودیوں سے کافروں سے معاہدے کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ خیال نہیں آتا، تم تو صرف دنیا داری دیکھ کے چلتے ہو. کاش بال بچہ دیکھتے ہوئے، مال دیکھتے ہوئے، ملک اور زمین دیکھتے ہوئے تم ایک دفعہ اللہ کا دین بھی دیکھو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے. اپنا اپنا کردار ہمیشہ دین کے لیے پیش کریں، اپنا اپنا کردار. وہ ضروری نہیں کہ چندے کی صورت میں ہی ہو. آپ کسی بے نمازی کو نماز کا مشورہ دیں، آپ نے دین کی خدمت کی. آپ نے ماں باپ کے نافرمان کو فرما برداری کا مشورہ دیا تو آپ نے دین کی خدمت کی. اگر آپ نے کسی بندے کو کہا یار تیرا قرآن پاک ٹھیک نہیں، چل قاری صاحب کے پاس، تیرا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، کو آدھا گھنٹہ نکال کے سیکھ لے، یہ لفظ کہنے سے ہی آپ نے دین کی خدمت کی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ بول کے جو دین کی دعوت دے گا، ایک ایک جملے پہ اللہ 1,000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا.